جی ٹی وی میں مجاہد بلوی اسلام آباد اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور خیال تو یہی تھا کہ یہی چند گھنٹوں کے فاصلے پر ہے۔ لاہور میں گنڈا پور صاحب نے، وزیر اعلیٰ نے پشاور سے لاہور میں ڈیرہ ڈالا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اب یہ تحریک آر یا پار ہوگی۔ 5 اگست سے انہوں نے اس تحریک کو چلانے کا اعلان کیا تھا۔ کل شام کو انہوں نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی، اور جس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی تحریک انصاف کی مقامی قیادت کے درمیان ایک اختلاف دیکھنے آیا۔ ان کی ایک سینئر جو پنجاب کی آرگنائزر تھیں، انہوں نے کہا کہ جناب تحریک چلانے آئے ہیں 5 اگست سے، کیونکہ 2 سال ہو جائیں گے خان صاحب کو، لیکن گنڈا پور صاحب کی گھن گرچ جاری ہے۔ کب تک جاری رہے گی، کب تک قیام رہے گا، سوال بھی ہوتے رہے۔ تو یہ جو 5 اگست کو ہو رہا ہے، اس سے پہلے یہ بھی خبر آئی تھی کہ بانی تحریک کے بیٹے سلیمان اور قاسم بھی امریکہ ہوتے ہوئے پہنچیں گے۔ یعنی تحریک انصاف ایک بار پھر مذاکرات کے بجائے مزاحمت، اور لگتا یہ ہے کہ دیکھیں اس کے بھی کئی مراحل ہیں، اس طرف آ رہی ہے۔ ویسے فاطمہ شیرازی ہیں، سینئر انالسٹ، کور کرتی ہیں۔ فاطمہ، یہ جو آج جو ہمارے گنڈا پور صاحب پشاور سے پہنچے ہیں، کوئی غالباً زیادہ رکاوٹیں بھی نہیں ڈالی گئیں۔ کل شام کو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بڑا کنونشن تھا، جلسہ تھا، میٹنگ تھی، اس سے انہوں نے خطاب بھی کیا، تو خود تحریک انصاف تقسیم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہ آل دا وے گنڈا پور صاحب پشاور سے اسلام آباد نہیں آئے، لاہور آئے، اور مقامی قیادت نے ان کا کس طرح استقبال کیا، ویلکم کیا، ان کی قیادت میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں فاطمہ؟ جی مجاہد صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت 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 شکریہ۔ اور رہی بات جو پاکستان تحریک انصاف تحریک چلانے جا رہی ہے، یہ کافی کنفیوژن کا شکار ہے، کیونکہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے 5 اگست تک ڈیڈ لائن دی ہے تحریک چلانے کی۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کے پی کے جو سی ایم ہیں علی امین گنڈا پور، وہ جب کل آئے اور انہوں نے کانفرنس کی، تو انہوں نے بڑا ڈائریکٹلی انہوں نے کہا کہ میں 3 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں اور عمران خان کو جلد از جلد رہا کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ سیم پیج پر نہیں ہیں۔ اس کا سب سے بڑا جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کی چیف آرگنائزر جو ہیں عالیہ حمزہ، انہیں ہی نہیں پتا تحریک کا، انہیں ہی نہیں بلایا گیا اس اجلاس میں۔ اور یہ جو علی امین گنڈا پور کی جس کی انہوں نے صدارت کی ہے، انہیں نہ اجلاس کا پتا تھا، نہ انہیں بلایا گیا۔ سنجیدگی کا اندازہ لگا لیں آپ اس تحریک کی، کہ جو پنجاب کی چیف آرگنائزر ہیں انہی کو انوائٹس نہیں کیا گیا۔ اور اگر یہ 5 اگست، اب دیکھیں نا 20 دن رہ گئے ہیں صرف، اور علی امین گنڈا پور 20 دن کا جو ہے وہ 3 مہینے کا ٹائم دے رہے ہیں، جبکہ بانیہ پی ٹی آئی کی جانب سے 5 اگست کا ٹائم دیا جا رہا ہے۔ اگر کچھ لوگ اس تحریک کی طرف جاتے بھی ہیں، تو جو پارٹی کے کمپرومائزڈ لوگ ہیں وہ بالکل بھی اس تحریک کا لیکن فاطمہ، ساتھ یہ بھی نہیں تو ہو دیں گے۔ سکتا ہے، اب آپ کو بھی علم ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ان کی بھی اپنی حکمت عملی ہوتی ہیں، یہ سیاست میں بھی سیاست کرتے ہیں۔ یعنی ہو سکتا ہے وہ پنجاب کا، تو یہ کہ پنجاب یعنی لاہور میں آنا، پنجاب کے گڑھ میں یہ بڑا اسٹیپ ہے۔ غالباً پہلی بار گنڈا پور صاحب اس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لاہور سے ہم تحریک کریں گے، کیوں ہوتی ہے۔ اور لاہور میں بہرحال ایک فالوئنگ بھی ہے خان صاحب کی، زما پارک بھی ہے، اور کوئی بھی اتنا وہ لوگ نہیں تھے، کوئی بھی اتنا رش نہیں تھا۔ اگر اچھا، لاہور کی بات کی جائے تو لاہور کی جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی، وہ تو خود گھروں سے نہیں نکلے تھے نا بالکل بھی۔ تو یہ قبل از وقت کہنا یہ نہیں ہے کہ بھئی تمام لوگ جمع ہو جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی لاہور سے اگر بات کی جائے، اسلام آباد میں تو ٹھیک ہے، وہ اپنی وہ ٹیم وغیرہ بھیج دیتے ہیں وہاں سے پشاور سے، لیکن لاہور سے لوگوں کا نکلنا ایک خود گنڈا مطلب پور صاحب جو رہے ہے گا۔ کس نے قافلے سے آئے؟ فاطمہ، گنڈا پور صاحب کیا کوئی بڑے قافلے کے ساتھ آئے تھے؟ 50-100، پھر وہ چیف منسٹر بھی ہیں، ایز اے چیف منسٹر سرکاری گاڑیاں لے کر آئے وہ، اور سیکورٹی گارڈ لے کے آئے جیسے پہلے لاتے ہیں، کوئی کرینے شرینے یہ وہ، کس طرح آئے گنڈا پور صاحب فاطمہ؟ جی ان کے ساتھ جو تھی نا وہ 200 گاڑیاں موجود تھیں، اچھا، اور کافی ہیوی پروٹوکول کے ساتھ آئے تھے، اور شادرہ موڑ پہ پی ٹی آئی کے کارکن نے ان کا بھرپور استقبال کیا تھا، اور آئے اور لاہور میں انہیں عشایہ دیا گیا۔ اس کے بعد اجلاس سٹارٹ ہوا، اور اجلاس میں کچھ سینئر قیادت بھی لاہور کی موجود نہیں تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس تحریک پارلیمانی کو لیڈر ہمیں ملک احمد بالکل بچر لائٹلی صاحب لینا یا چاہیے۔ پنجاب کے اور اہم رہنما کچھ تھے وہاں پر؟
نہیں بالکل 2-3 رہنما تھے جن میں سے جو ہے عالیہ حمزہ نہیں تھی، اور 2-3 جو پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں وہ بھی موجود نہیں زیادہ تھے، تر تو کیونکہ مرکزی ان کا رہنما فاطمہ گرفتار ہیں نا، آپ کو بھی علم ہے نا، جو ہوتے تھے اصل میں تو جی اعجاز چودھری صاحب تھے، محمود رشید صاحب تھے، ڈاکٹر جی یاسمین جی راشد تھیں، عمر چیمہ تھے، زیادہ تر تو گرفتار بھی تو ہے نا پوری پنجاب کی جو مین ان کی لیڈرشپ ہے، غالباً 12-14 عورتیں بھی ہیں دیگر، تو حمزہ ٹھیک ہیں وہ اگر نہیں آئی، لیکن اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ 200 گاڑیوں کے قافلے میں آئے تو 200 گاڑیاں میں بہرحال 5-7-10 آدمی تو ہوں گے، تو اس طرح ملا کے وہ لوگ آئیں گے کیونکہ تو حکومت نے کسی بھی ایک قسم کی سائزیبل. مزاحمت کا ساتھ جی. نہیں کیا نا، حکومت نے کسی بھی قسم کی مزاحمت نہیں دکھائی، کوئی بھی پولیس نے گرفتاری نہیں کی، اگر ان کے جو ہے وہ بیہیویئر پہ کچھ گرفتاریاں ہوئی بھی تھیں تو وہ صرف ودن 2 آورز جو ہے انہیں رہا کر دیا گیا تھا. تو البتہ یہ ابھی تحریک جو ہے کنفیوژن کا شکار ہے کہ یہ تحریک چلتی بھی ہے یا نہیں. 5 اگست کو تو بالکل بھی ممکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پارٹی کے جو کارکن ہیں اور خصوصی طور پر جو سینئر قیادت ہے وہ سیم پیج پر نہیں ہے. ہاں جو کمپرومائزڈ ہیں وہ شاید تحریک کا ساتھ دیں. ٹھیک ہے، تو فاطمہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو کل جو انہوں نے پاور شو کیا، ابھی تو اول تو 5 اگست کو پاور شو کریں گے، ابھی اس میں کافی وقفہ بھی پڑا ہوا ہے، لیکن آپ کے خیال میں جو ابھی تک پنجاب کی لیڈرشپ جو ہے وہ گنڈا پور کو ایز اے یعنی یوں سمجھیں کہ اس طرح قائد ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، اچھا رسپانس نہیں دیا انہوں نے؟ بالکل نہیں کیا. دیکھیں وہ تحریک کو ہی 3 مہینے کا ٹائم دے دیا ہے. بانیے پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں 5 اگست کو ہے، اور ہمارے جو کے پی کے سی ایم ہیں وہ 3 مہینے کا ٹائم دے کر گئے ہیں حکومت کو. ٹھیک ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ دونوں ہی سیم پیج پر نہیں ہیں. اور ابھی جب ہماری کچھ دیر پہلے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سے بات ہوئی پنجاب اسمبلی میں، اور جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر ہیں بچر صاحب، تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ابھی جو ہے وہ مذاکرات کی طرف یہ بالکل بھی نہیں جا رہے. تو پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کی بجائے انہوں نے مزاحمتی جو تحریک چلانی ہے اس پہ غور و فکر کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک جو ڈیٹ اناؤنس کی اچھا، ایک گئی ہے آخر 5 میں اگست فاطمہ، کیا ان کے جو صاحبزادوں کے بارے میں سنا تھا کہ وہ آئیں گے، اس کی کوئی خبر آئی آپ کو؟ جی بالکل وہ آئیں گے، ان کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے، شکریہ فاطمہ شیرازی، ہماری وہاں سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، کور کر رہی تھیں. فاطمہ نے بتایا کہ گنڈا پور سے آپ تو گئے ہیں، لیکن بڑا ابہام ہے اس میں کہ جناب 90 دن کی بات کر رہے ہیں، 5 اگست کی بات کر رہے ہیں. اسی پر گفتگو کریں گے، مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں مجاہد بریلوی ایک بات پھر اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. میرے ساتھ محترم دانیال عزیز صاحب ہیں. پوری آپ کو علم ہے ان کی فیملی پالیٹکس ہے، خود ان سے ہماری بڑے نیاز مندی، سیاست کے تمام سرد و گرم دیکھے. اور میں نے آج جب پہلا دن سوچا کہ اسلام آباد اسٹوڈیو میں یعنی اسلام آباد آ کر شو کیا جائے، تو جتنی بھی افواہیں ہیں، خبریں ہیں گردش کر رہی ہیں، اس کے لیے دانیال صاحب کو زحمت دوں کہ بڑے باخبر رہتے ہیں، اور تمام سیاستدانوں سے ان کا ذاتی تعلق بھی ہے، مخالفت کرتے ہیں لیکن پھر بھی کھڑکی کھلی رکھتے ہیں. تو شکریہ دانیال صاحب. جب ایک تو آپ کو ہمیشہ میں زحمت دیتا ہوں، اور آج سے نہیں، ہمارے آپ کے تعلقات کو تو دہائی ہے وہی ہے، بڑا آپ سے ہوا ہے. تو کیا یہ جو افواہیں خبریں، بیشتر افواہیں خبریں ہی بن جاتی ہیں. خاص طور پر بڑی تیزی سے 2 خبروں نے ہمیں چونکایا. پہلی بات یہ کہ پتہ نہیں یہ بھی خبر کہ میاں جواز شریف صاحب نے جب ایک خصوصی جہاز سے ماشاءاللہ سابقہ پرائم منسٹر لندن ایک خاص پورا ایروپلین لے کے گئے تھے اکیلے، اور اس کے ساتھ یہ خبر آئی کہ انہوں نے اڈیالہ جیل کے قیدی سے ملاقات کی ہے. خبر آپ کو بھی علم ہے، ایسے پھینکی جاتی ہے، چلائی جاتی ہے. دوسرے بڑے تواتر سے جس کی طرح ترمیم ہوتی رہی وہ یہ کہ صدر آصف زرداری کی تبدیلی کی خبریں آنے لگیں. تیسری طرف
کچھ خبریں مذاکرات کی بنیاد پر پی ٹی آئی اور اس پہ ہونے لگیں. تو آپ ماشاءاللہ میں نے جیسے کہا کہ جب کوئی ہم نے دیکھا بھی ہے افواہیں آتی ہیں یا خبریں آتی ہیں, کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا دانیال صاحب. جی وہ بات آپ کی درست ہے، لیکن جب سے یہ افواہیں آنی شروع ہوئی ہیں تو بہت ساری اس کی تردیدیں بھی آ گئی ہیں. یعنی واضح طور پر، خاص طور پر صدر زرداری صاحب کی تبدیلی کی جانب سے، کوئی آئینی ترمیم کی جانب سے، مختلف قسم کی جو کیسرائیاں تھیں کہ خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں، وہ بھی میرے خیال میں ساری دفن ہو گئی ہیں. جہاں تک یہ ملاقاتوں کی بات ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، افواہیں ہیں، ان پہ میں زیادہ کان نہیں دھرتا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مجھے کچھ امریکہ سے دوستوں نے بتایا کہ شاید جو ابھی فلسطین میں جو صلح کی طرف بات بڑھ رہی ہے، یعنی سیز فائر کی طرف، تو اس میں اس سیز فائر کو برقرار اور پختہ بنانے کے لیے جو پاکستان کردار ادا کرتا رہا ہے عرصہ دراز سے یو این پیس کیپنگ میں، اس میں پاکستانی افواج نے بہت سارے میڈلز بھی جیتے انٹرنیشنل لیول پہ، بوسنیا، صومالیہ، آپ کہتے ہیں اس پہ فلمیں بنی ہیں، بہت کچھ اس کی لمبی چوڑی تاریخ ہے، اور پاکستان کا بڑا طویل اس میں تجربہ بھی ہے مختلف ممالک میں. اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ انٹرنیشنلی بھی ایک بڑی ریکگنیشن ہے ہماری جو ٹریننگ ہے، ہماری جو کمانڈ سٹرکچرز ہیں، ہماری جو انفورسمنٹ میکنزمز وغیرہ ہیں، ان کو اچھا جانا جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی. اور یہ میں آپ سمجھ لیں، میں اب اپنے لفظ کا چناؤ کیسے، میں حیران نہیں ہوں گا ایسے کہہ لیں کہ اگر پاکستان کی کوئی ذمہ داری نہ لگ جائے کہ فلسطین میں جا کے تو جو پیس کیپنگ آپریشن ہے اس کو برقرار رکھے. اگر پاکستان تو آپ کو پاس میں اور سعودی عرب کے لیے کیا کیا کردار ادا کرتا رہا ہے وہ تو میں نہیں کہوں گا، یا ابھی بھی کیونکہ ان کی یہاں تو فوجیں نہیں ہوتی لڑنے وڑنے والا. لیکن جو آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 7-8 دن سے بڑے تواتر سے حکومت کی جو بڑے کہہ رہے تھے کہ جناب ہم بہت ترقی اور معیشت کی سیڑھیاں، ایسی خبریں لیک تو نہیں کہوں گا، ڈاکومنٹڈ آ رہی ہیں، جس سے لگ رہا ہے کہ جی انہوں نے کرا کیا ہے. آج جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت معتبر انگریزی اخبار نے اتنا بڑا چھاپا کہ ہم لوگ اپنے ایجوکیشن اور تعلیم پہ 1.9 خرچ کرتے ہیں، 25 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے، 45 غربت سے نیچے کی لکیر کے اوپر ہیں. پھر آیا کہ جناب تنخواہ دار طبقے سے تو آپ 300 ارب روپے لے لیتے ہیں، ریٹیلر سے اور ایکسپورٹر سے لیتے نہیں ہیں. پھر آیا کہ 631 ارب روپے جو ہے آپ کا ٹیکس آپ نے جمع نہیں کرا. پھر آج آپ نے خیر فنسٹر کانٹریبیوٹی کو پورے ملک میں بنا دیا. تو معیشت کے حوالے سے شکر کہتے ہیں موجود تھی پھر بھی منگوا لی، گندم پھر بھی کر لیا، پیٹرول اور 8 روپے بڑھا دیا. آپ یعنی کیا، یعنی سوری ٹو سے وہ پی ایس ایل ایچ بی ایل آپ کے جو آپ کے دوست ہیں جو آپ کے لاہوری کے ہیں نا، وہ محمد اورنگزیب صاحب فائنینس منسٹر، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف سے کر کے آئے. کیا ابھی تو میں نے ابتدا کہا، ابھی تو اگر میں کروں گا تو شاید آپ کو جواب دینے کا موقع نہ ملے. معیشت کی اگر بہت ہی میں مائنر چیز پہ جاؤں، کسی ایک چیز میں مجھے بتائیے عام آدمی کو ریلیف ملا ہو، کوئی ایک پازیٹیو سائن ہوا ہو، ڈالر وہیں کھڑا ہوا ہے، کون سی کیا کہتے ہیں انفلیشن. لوگوں کو سوری ٹو سے بیوقوف کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا، بیوقوف بنانا کہ مہنگائی میں ریکارڈ پاکستان میں کمی آئی ہے. اس میں آپ کی باتیں ساری درست ہیں، آپ فیکچول نیریشن کر رہے ہیں، میں آپ سے متفق ہوں. اس میں جو اصل جو آپ بات کہہ رہے ہیں، ان کا جو چناؤ ہوا یعنی اس حکومت کا، وہ اس زاویے سے تھا شاید کہ چونکہ یہ کاروباری ہیں اور ان کے کاروباری دنیا کے ساتھ مراسم بہت ہیں، مختلف چیمبرز میں یہ خود بھی رہے ہیں سارا ٹبر، اور یہ جانتے ہیں سب کو، اور ان کے پاس شاید کو گور رہے ہیں جن کے ذریعے سے یہ پاکستان کی ٹیکس کی حالت بھی بہتر کر دیں گے، اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی ان کے مختلف ممالک میں جیسے سعودی عربیہ میں یا چائنا میں آگے پیچھے کوئی تعلقات ہیں، تو اس کے ذریعے سے شاید بزنس کمیونٹی کو کانفیڈنس لیول محسوس کرے اور پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے، تو یہ کڑوا گھونٹ بھر لیتے ہیں، یعنی ان کا کیس سارے ختم کر دیں وغیرہ. اب جو آپ بات بیان کر رہے ہیں بالکل درست ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ تو ہو نہیں سکا، اور آئی ایم ایف جو ہے اس کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی ہمیں تھوڑا سا اور ٹائم دے دیں، ایکسکیوز می، تھوڑا سا ہم ڈیلے کر لیں. اور اب ہائی نون ہو گیا، یعنی 1.5 سال ہونے کو جا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایک پاکستان میں تاریخی ہنی مون پیریڈ بھی ہوتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اور کسی بھی الیکٹڈ جماعت کا، خواہ وہ ان کی اپنی ایجاد بھی کیوں نہ ہو، جس میں آپ نواز شریف کی مثال دیکھ لیں، عمران خان کی مثال دیکھ لیں. تو
تو اس میں یہ ہے کہ وہ پیریڈ بھی پورا ہوتا جا رہا ہے اور کچھ ہو نہیں رہا. یعنی آپ دیکھیں پرائیویٹائزیشن نہیں کرتے پیسے کی نہیں. اور ابھی آپ کر ریلوے کو آپ نے 70 ارب کتنے 700 ارب دے دیے. پی آئی اے کو روزویل ہوٹل کا سنتے سنتے تنگ آ گئے کہ اب بڑھ کے $1 ارب. ریلوے کا برا حال ہے, وابڈا کا برا حال ہے, ہر جگہ گرانڈ. اور اب خود 600% چیئرمین سینٹ تنخواہیں بڑھا رہا ہے, 200% تنخواہیں اپنی بڑھا رہا ہے. یہ کارکردگی ہے. ان کی نیت ہی نہیں ہے. دیکھیں صرف بات پرائیویٹائزیشن نہیں ہے, بہت ساری تنقید ہوتی ہے پرائیویٹائزیشن پہ, لیکن یہ میرے ہاتھ میں ایک آلہ ہے. اگر پرائیویٹائزیشن نہ ہوئی ہوتی, یقین جانے یہ آپ کے میرے پاس نہ ہوتا. میرے والد صاحب کے دور میں وہ منسٹر تھے, فیڈرل منسٹر تھے, ان کو 5 ٹیلی فون لگانے کی اجازت ملتی تھی سال کی. تو آپ سوچیں کہ آپ کی جیب میں شاید وہی 5 ٹیلی فون ہوں گے. ارے پہلے پورا محلہ جمع ہو جاتا تھا. بجلی کا کنیکشن, گیس کا کنیکشن, یہ ساری چیز, یہ دنیا کہاں کی کہاں نکل گئی ہے. یہ ہماری بیوروکریسی لپٹ کے بیٹھی ہوئی ہے اور ہمارے سیاسی جو ہے ان کے مرہون منت ہے, کیونکہ خود ان میں ٹیکنیکل پراوسی نہیں ہے, ان کو آئیڈیا نہیں ہے, ویژن نہیں ہے کوئی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو ہم لیتے ہیں 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپس بیک. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ستمبر کی جو قسط ہے آئی ایم ایف کی, یہ پاس ہوتی ہے نہیں ہوتی. 48 جب بھی میں تھوڑا بہت آپ کو ہی پتہ ہے میں کوشش کرتا ہوں لوگوں میں جاؤں, اور ابھی بھی جب آیا ہر آدمی یہ پوچھتا ہوا ملتا ہے جی کیا ہو رہا ہے. یعنی کہ بھائی حالانکہ یہ پوچھنا ہی نہیں چاہیے. پرائم منسٹر 5 سال کا, صدر 5 سال کا, سینٹ بھی ہے, قومی اسمبلی بھی ہے, ماشاءاللہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جنگ ونگ بھی اچھی جیتی ہے, لوگوں کا حوصلہ بھی بڑھا ہے. ہر آدمی یہ سوال کیوں کرتا ہے کہ جناب کیا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اکنامکلی تو یہ حکومت ٹیک آف ہی نہیں کر سکی نا. یہ ہمیں 2 سال سے بتا رہے ہیں کہ جی معاشی استحکام آ گیا, اور یہ پکی ہمیں سمجھ آ گئی معاشی استحکام آ گیا. اب آگے ہمیں بتائیں نا. یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں بریلوی صاحب, میں بتانے سے آپ کو رہ نہیں سکتا کہ ہمارے اس خطے میں جس کو ہم ساؤتھ ایشیا کہتے ہیں, اس کی جو اوسطاً سالانہ پیداوار میں اضافہ ہے وہ 6.4% ہے. اور اس میں کون سے ملک ہیں؟ ایک ملک ہے افغانستان, 20 سال جنگ لگی رہی, ان کا اپنے زر مبادلہ ضبط ہے کہ آپ بچوں کو اسکول بھیجیں تو آپ کو واپس کریں گے. کوئی ان کو ریکگنائز نہیں کرتا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک, وہاں جا ہی نہیں سکتے, ریکگنائز ہی نہیں ہے. پھر دوسرے جانب ہماری پڑوس میں سری لنکا ہے, وہاں پر آپ کو یاد ہوگا وہ کالج کے بچے صدارتی سوئمنگ پول میں لیٹیاں مار کے پچکاریاں مارے تھے منہ سے, کہ وہ بھاگنا پڑا حکومت کو. یعنی انقلاب جمع دوالیہ دونوں کام ہوئے ان کے ساتھ. اور مطلب وہاں پر آئی ایم ایف کی اتنی سخت شرائط ہے, ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم پاؤں اوپر ہیں کہ سر نیچے. پھر بنگلہ دیش ایکچولی انقلاب آ گیا, ابھی وہاں ایک شخص بٹھایا ہوا ہے. یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ جی سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا. اور بھائی وہاں پر آئین ہی نہیں ہے, ایک سڑک سے بندہ جاتا ہے وہ پکڑ کے انہوں نے بٹھایا کہ آپ ملک چلائیں. ان لوگوں کی کتنی 6.4%. نیپال دیکھ لیں آپ, میں گناتا جاتا ہوں, نیپال میں ایک ماؤسٹ انسرجنسی ہے, ہر دوسرے دن ان کے دارالخلافہ پہ وہ حملہ کرتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا حکومت کو ہم صبح ہے کہ نہیں ہے. ادھر میں بتا رہے ہیں معاشی استحکام, سیاسی استحکام آئے گا تو, اور کون سا استحکام؟ آپ 6.4% پہ نہیں ہیں, آپ 3% پہ بھی نہیں ہیں, در حقیقت آپ 2% پہ ہیں. بتا آپ رہے ہیں کہ ہم 2.6% پہ ہیں. تو آپ نیوکلیئر پاور. میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ عالمی بینک نے آپ کو اس پورے خطے میں پاکستان کو غیر محفوظ ترین ملک قرار دیا ہے جناب. عالمی بینک کہہ رہا ہے آج کی خبر. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو گروتھ ہے اگر یہ نہ ہوئی, دیکھیں ہماری پاپولیشن گروتھ سے 2.55% ہے, یعنی ہمارا ناک بھی پانی سے اوپر نہیں ہے. ہم نے بے پناہ قرض واپس کرنا ہے, ہم نے کچھ نہ کچھ اپنے پاورٹی سے لوگوں کو لفٹ بھی کرنا ہے. یعنی ہمارا ناک پانی سے اوپر آتا ہے 5% پہ جا کے, اور 6% سے اوپر تھوڑا تھوڑا ماس چڑھنا شروع ہوتا ہے ہمارے معاشی جسم پہ. تو 2% تو کچھ بھی نہیں ہے, تیسرا سال جا رہا ہے. تو سم تھنگ از رانگ. تو وہی تو انہوں نے حل کرنا تھا, تو یہ بری طرح فیل ہو رہے ہیں. اب مجھے پتا ہے کہ ہم کیوں فیل ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتا, سن لیں میری بات. اگر یہ فیل ہو رہے ہیں تو فیل ہونے کے بعد جگہ کون لے گا؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ان کے پاس اس وقت آپ کو پتہ ہے 4 پلان رائج ہیں, ایک ہی ایشو پہ, ایک ہی ویریبلز پہ 4 پلان رائج ہیں. یعنی ایک آئی ایم ایف کا پلان چل رہا ہے, ایک یہ اڑان پلان لے کے آ گئے ہیں, ایک پرائم منسٹر کا اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان ہے, وہ بھی اسی میں سارے وہی ویریبلز ہیں. یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے 3 سال کا ہے, اڑان پروگرام 5 سال کا ہے, اور پھر ورلڈ بینک کا بھی ایک پروگرام ہے چوتھا جو 10 سال کا ہے. اب ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ ہم 10 سال میں 13% جو ہے نا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کریں گے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ہم 3 سال میں 13.7% کریں گے. اڑان پلان کہہ رہا ہے ہم 5 سال میں 13% کریں گے. اب مجھے بتائیں یہ کون سا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا, یہ تو تماشا بنا ہوا ہے. تو یو نیڈ 1 کنٹری 1 پلان. ان کو یہ تو بتائیں کہ ہوم تھرو کریں, بھائی فیصلہ کریں کیا ہے. اب اصل میں یہ کیوں کھچڑی پکی ہوئی ہے؟ کیونکہ نون لیگ کے اندر لڑائی ہے,
اچھا ان کے اندر کیا لڑائی ہے کہ ڈار صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے ایسے چلانا ہی نہیں ہے, یہ چینج کرنا ہی نہیں ہے, ہمیں یہ ضرورت ہی نہیں ہے, ہم تو اڑان پلان کے ساتھ ہیں. جبکہ اورنگزیب صاحب اور آئی ایم ایف اور یہ جو پرائم منسٹر کا پلان ہے جس کو ہوم گراؤنڈ پلان سے جانا جاتا ہے, اسٹیون ڈرکن پلان سے جانا جاتا ہے, یہ سارا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی اسٹرکچرل فلاز چینج کرنے ہیں, پاکستان کو نئے انداز میں پیش کرنا ہے. ان کے بقول ہم نے ڈی این اے بدل دینا ہے پاکستان کی اکانومی کا. اور ورلڈ بینک جو ہے وہ در حقیقت انتظامیہ کا پلان ہے, ان کا اپنے بیوروکریسی کا اپنا پلان ہوتا ہے ورلڈ بینک والا. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب اپنی جگہ چھوڑے, $20 بلین ہمارے پاس ہے, ہم یہ کریں گے جی, لانگ ٹرم ہمارا پلان. تو پھر پورے اسی طرح 1.5 سال لے لیے, 3 سال لے لیں گے, 5 سال لے لیں گے. تو اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں ایک منٹ کے لیے, میں آپ کو ایک اور عجوبہ بتاتا ہوں کہ فرض کریں ایک منٹ کے لیے کہ کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا کوئی سم ایکٹ آف گاڈ یہ جو چاروں کے چاروں پلان امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں, جو کہ ہو ہی نہیں سکتا, فرض کریں ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان اس سے مختلف نہیں ہوگا جہاں ہم آج بیٹھے ہیں. تو اس کا ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ یہ ڈور سلجھاتے جا رہے ہیں, ان کو سرا ملا ہی نہیں ہے. چاروں پلانز میں کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا گراس فکس کیپٹل فارمیشن, نظر ہی نہیں آئے گا. اب آپ دیکھیں پورے ایشیا میں جو ایوریج ہے تقریباً وہ 22 سے 25% ہے آف جی ڈی پی, کہ یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پلانٹ اینڈ مشینری میں, پروڈکٹیو کیپیسٹی میں. ادھر 12% ہے. تو یہ جو بلنگو بات دعوے ہیں, یہ بیچارے جو اپنے آپ کو پروفیسر کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا لقب دیا ہوا انہوں نے اپنے آپ کو. تو ابھی ایک کوئی ڈگری کوئی شیلڈ دی تو اس کو انہوں نے اور رنگ دے دیا, انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے دی نہیں ہے, ہمارے پاس ہے ہی نہیں ایسی. تو یہ تو ادھر حالت ہے, مطلب جال سازی کے تحت اپنی جو ہے. دانیال صاحب یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا, یہی چلائیں گے ایسے؟ اس میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1.5 سال ہمارا ویسے ہی پیریڈ ہوتا ہے پیشنس کا پاکستان کی تاریخی پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو, اور ان کا شاید کو ذرا جلدی آ جائے گا. اب کوشچن آپ کا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے وہ ریپلیس کیا کرے گا. اچھا میں اپنی طرف سے نہیں کوئی بات کرتا, میں آپ کو بتا رہا ہوں دنیا میں بار بار ہماری حکومت جو ہے نا ان کا ریفرنس دے کے بتاتی ہے کہ یہ لے جی ہماری بہتری کا ثبوت آ گیا, یہ لے. ایک ان میں انٹرنیشنل یہ کنسلٹنسی جیسے بلومبرگ ہے, مختلف اس طرح کے, ایک اور ہے اس کا نام ہے فچ. تو فچ کا آپ گوگل کر کے ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں, انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ پاکستان کی اگر اکانومی یہ سیدھی نہ کر سکے, جو کہ ابھی نہیں ہو رہی ہے, تو پھر ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آئے گی پاکستان میں. یہ فچ کہہ رہا ہے, دانیال عزیز نہیں کہہ رہا. اب دانیال عزیز ان کو کہاں سے خوشبو آئی ہے؟ یہ میری تو نہیں بات ہوئی ان کے ساتھ. یہی اب ایک بات آئی نا دانیال کہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آئے گی, یعنی یقیناً ٹھیک ہے کہ یہ جو سب بات چیت ہو رہی ہے, جو جب بات کو اس طرح سے آپ ایک اور اینگل سے انالائز کر لیں. جو ہماری ناراض پارٹی ہے, آپ کو پتہ ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں, جو آج کل ذرا زیر تاب ہے, وہ یہ بات بار بار کرتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے ہم سے 9 مئی کو غلطی ہوگی جی, اور ہم بہت برے ہیں جناب, ہم نے بڑے ہم خراب ہیں جی, ہمارے منہ پہ کالے دھبے ہیں, آپ اچھے ہی نہیں لگتے, ہم آپ کو اچھے ہی نہیں لگتے. تو چلیں ٹھیک ہے, ان کو کس طرح بٹھا لیا آپ نے؟ یہ تو آپ خود آ کے ہمیں بتاتے تھے کہ چور ہیں سب, تو ان کو آپ نے کیوں بٹھا لیا؟ تو وہ جو لالچ تھا کہ معیشت چل پڑے گی وہ بھی نہیں ہوا. تو راستہ تو بڑا آسان ہے, وہ بھی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ان کو ہٹا دیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم نیگوشیٹ بھی کر لیں گے, سب کچھ کر لیں گے. تو اسی تو لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک حال یہ نکل سکتا ہے کہ جو کباب میں ہڈی ہے نکل جائے, تو معاملہ پاکستان کا کسی الیکشن کی طرف ہم جائیں گے. صاحب نے ایک بات ٹیکنوکریٹ کری, یہ اچانک یہ وجہ کیا ہوئی کہ گنڈا پور صاحب اسلام آباد میں گئے کہ پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور تو سوری لاہور جا کے بیٹھ گئے ہیں, تو کوئی وجہ تو ہوگی. بس یہ کوشش کر رہے ہیں جی ڈرم اپ کرنے کے لیے, کوئی ایسا ایکشن کریں, کوئی نئی چیز کریں تاکہ لوگوں کی امیدیں دوبارہ, کیونکہ بیسکلی تو یہ 4-5 دفعہ آخری پتہ کھیل چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں نے تو نہیں یہ لقب استعمال کیا, انہوں نے بتایا تھا یہ ہمارا آخری لاسٹ کارڈ ہے, آخری پتہ. اب نیا پتہ کہاں سے لائیں جب آخری کھیل چکے ہیں 3 دفعہ. تو یہ اس طرح کے اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے نا, اس طرح کے, ہاں ٹھیک ہے, اس طرح کے ڈرامے یہ کرتے رہیں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ, مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ بجائے کہ یہ ایک دلیل کی اپوزیشن کرتے, یہ چاہتے ہیں ایک دھونس کی اپوزیشن کرنا. پاکستان میں بہت ساری حکومتیں آئی گئی ہیں, شاید ان سے کئی طاقتور اور مقبولیت بھی میں بھی زیادہ تھے, دھونس چلتی نہیں. یہاں پر دلیل کی اپوزیشن کرنی. پرابلم یہ ہے کہ دلیل دینے کے لیے ان کے پاس کون ہے؟ بزدار, وہ جو ایک اور وہ جو فرسٹ آیا تھا ان کا وزیر, وہ سوات سے جو صاحب ہیں, سواتی, جو وہ صاحب, پھر یہ جو چلے ان سب کو تو چھوڑے, وہ تو اپنا اس کا جو ہے وہ پارٹیاں تو آپ کو بھی پتہ ہے, ایک وہ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی جو عمران خان کے جتنے حامی بیٹھے تھے آج تک بیٹھے ہیں اس کے ساتھ. یہ بھی ایک پرسیپشن ہے, صحیح ہے غلط مجھے نہیں پتا, کہ ان کا ووٹر نہیں کہیں گیا ہے, اور شاید یہی پریشانی شریفوں اور آپ کے
जेलों की है कि उसका वोटर नहीं जा पा रहा, बिल्कुल ठीक है इसलिए जी। कि लोगों को मिल नहीं रहा, अगर डिलीवर होता तो शायद चला लेकिन जाता। मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह ये है कि उनके वोटरों को, क्योंकि ये इतनी इनकी बुरी फेलियर है पीपल्स पार्टी और नून लीग की, ये बता ही नहीं सके कि उन्होंने असल में इनके साथ क्या, ये रहे हैं फर्क होगी गिर्द में, तोशे खाने के गिर्द में, असल बात तो ये बता ही नहीं सके कि इनका अंजाम अवाम का क्या हुआ है उनकी पॉलिसियों की वजह से। तो दानियल साहब से बात हो रही, दानियल साहब की कंक्लूडिंग बात आई जो मैं कह रहा था कि उनका ये कहना था कि जी इस तरह तो सिस्टम नहीं चल सकता और बैकवर्ड चार्ज जो प्लान चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, और इनका जो र्यूमर्स और अफवाहें जो लोग पूछते हैं उसका एक हद तक सवाल का जवाब दानियल साहब ने दिया कि भाई टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट लानी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें फिच ने दिया, फिच ने लेकिन वो किसी को भी करें, लेकिन तो वो तो लानी पड़ेगी, इस तरह तो सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि जो इकॉनमी जिस तरफ जा रही है, तो फिर तो मतलब वैसे भी आपको पता है असल मामला तो ट्रम्प साहब ने अगर फील्ड मार्शल को बुलाया था तो वो तो बिजनेस की बात करते हैं ना अमेरिकन, वो हैंकी पैंकी तो नहीं चलती ना। ये भी एक बहुत गहरा मैसेज है। अच्छा, पैगाम गया कि किसी और को बुलाने की तकलीफ ही नहीं की। हाँ, मतलब कि उनको समझ है ना कि हालात क्या हैं, तो किसी एक कब्र में टांग है दूसरे केले के छिलके पे, तो किस लिए मिलना फिर उनसे, वो अलग जो जिन्होंने असल में करने हैं उन्हीं से मिलना उन्होंने। और दूसरे वही बात कि जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है उस पर तो अलग गुफ्तगू की जरूरत है, कैसे हो रहा है सब कुछ। और जब केयर टेकर गवर्नमेंट होगी फिर ये भी बात खत्म होगी जी आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट से बात करें, फिर तो गवर्नमेंट ही और होगी, तो फिर बातचीत भी इनकी चल जाएगी। हाँ, आप समझ गए बात। दानियल, मैं जो आया था और पहले दिन मैंने इस्लामाबाद स्टूडियो में दानियल साहब को इसीलिए रहमत दी थी कि मुझे एक हद तक इन्होंने खबर दी है, एक फर्म होकर बात की है ना। ये जो लोग तबसरे करते हैं, तजिए करते हैं, लोग कहते हैं जी एजुकेट तो हम हो जाएंगे, हमें इन्फॉर्मेशन दें। इनकी इन्फॉर्मेशन ये कि अगर यही सिस्टम इसी तरह के से चलाते रहे और जैसे कि लग रहा है तो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो एक बहुत बड़े इदारे का नाम ले रहे थे वो कहती है, क्योंकि हमें तमाम तर मावूद तमाम चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, जो मुल्क हमें वाकई इवन चाइना हो सिंसियरली सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी डिलीवरी क्या, वहाँ तो डे बाई डे 100 दिन की इसीलिए बात करते हैं ना, 100 डेज 600 डेज, एक साल 1.5 साल बाद भी जो रिजल्ट आ रहा है। दानियल साहब के बारे में उन्होंने फैक्ट और फिगर से बात की। शुक्रिया दानियल साहब, ऑलवेज टू नाइस टू टॉक यू। इसी के साथ ही इस्लामाबाद स्टूडियो से मुजाहिद बेली को इजाज़त दीजिए।